بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ شادی کی پہلی رات ہی بھائی دلہن بھابھی کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا۔ اماں نے بھابھی سے یہ بات چھپا لی اور بولی ہماری رسم ہے کہ پہلی رات ساس ہی دلہن کے ساتھ رہتی ہے۔ مگر اگلی رات اماں نے پھر سے بہانہ کیا کہ بہو تیرا شوہر 10 دن تک اندھیرے میں کمرے میں آئے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو منہ پھیر کر سوئے گی اور اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، ورنہ تو بیوہ ہو جائے گی۔ بھابھی معصوم سی تھی، مان گئی۔ اب اماں روز مجھے ہی بھائی کے کپڑے پہنا کر بھابھی کے کمرے میں بھیج دیتی۔ ایک دن بھابھی نے خوشخبری سنائی کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی کو ثانیہ کے ساتھ دھواں دار عشق ہوا تھا۔ امی نے ضد کر کے رشتہ مانگا تھا۔ امی مانتی ہی نہیں تھی، ان کو اپنے سسرالی ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ پھر ثانیہ تھی بھی ابو کے دور کے کزن کی بیٹی۔ امی نے 100 طرح کے اعتراض اٹھائے تھے، تو بھائی نے امی کو ہزاروں تسلیاں دی تھی۔ ابو خوش تھے، بھائی خوش تھے، میں بھی خوش تھی، بس امی ہی نالاں تھی۔ لیکن امی کو ماننا ہی پڑا، انہیں بھائی کی خوشی اپنی ضد سے زیادہ پیاری تھی۔ ابو، میں اور امی رشتہ مانگنے گئے تو ہاں ہو گئی۔ بھائی خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ امی بھائی کی خوشی دیکھ کر خوش بھی تھیں اور پریشان بھی۔ خوش اس لیے تھیں کہ بیٹا خوش تھا، پریشان اس لیے تھیں کہ شادی کے بعد بیٹا اپنا نہیں رہے گا، جورو کا غلام بن جائے گا۔ میں نے امی کو تسلی دی اور سمجھایا۔ امی نے بھی حالات سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یوں ہم ڈھیروں خوشیوں اور چند وسوسوں کے درمیان بھابھی کو بڑی دھوم دھام سے گھر لے آئے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ بھائی اپنے کمرے میں بھی دھوم دھام کا انتظام کیے بیٹھے تھے۔ نہ جانے کیا ہوا اور کیوں ہوا، بھائی اپنے کمرے میں گئے۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ بھائی نے شور مچا دیا۔ ہم لڑکیاں تو ابھی بھی باہر صحن میں بیٹھی ٹپے گا رہی تھی، لیکن بھائی نے اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ ہماری خوشی کو بھی خراب کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے بہانہ کیا اور ساتھ بیٹھی لڑکیوں کو ان کے گھر بھیج کر امی کے کمرے میں آئی۔ وہاں بھائی پہلے سے ہی موجود تھے۔ بھائی نے کہا، امی اگر میری پسند آپ کو اتنی بری لگتی تھی تو مجھے صاف صاف انکار کر دیتی، مگر آپ نے تو میرے ساتھ دھوکہ ہی کر ڈالا۔ اتنا کہہ کر بھائی گھر سے فرار ہو گئی۔ پیچھے میں اور امی ایک دوجے کا منہ تکتی رہ گئی۔ امی ابو سے بھی خوف زدہ تھیں اور اپنے سسرالیوں سے بھی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ خالدہ ایک دن بھی بہو کو خوش نہ دیکھ پائی اور فساد ڈال دیا۔ اب میں اور امی فکر مند سی اس مسئلے کا حل سوچنے لگی تھی۔ امی کو تو رہ رہ کر بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ امی بولی، اویس نے اگر میرے سر میں خاک ہی ڈالنی تھی تو پھر شادی ہی کیوں کی؟ میں نے امی سے کہا کہ ہم جا کر بھابھی سے معلوم کرتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا، بھائی کو ان کی کون سی بات بری لگ گئی۔ امی رضامند ہوئیں تو ہم دونوں بھابھی کے کمرے میں جا پہنچی۔ ادھر بھابھی نے رو رو کر اپنا سارا میک اپ بہا دیا تھا، یعنی جو 40,000 میک اپ پر خرچ ہوئے تھے وہ تو بھابھی کے آنسوؤں میں ہی بہہ گئے تھے۔ امی نے تیور کڑک کر لیے اور بھابھی کو گھور کر بولی، بتا کیا کہا تھا میرے بیٹے کو تو نے؟ شادی کی پہلی رات ہی اپنی زبان کے جوہر دکھا دیے تو نے۔ بھابھی ڈری سہمی سی تھی، مجھے ترس آ گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، زبان کے جوہر دکھانے کو وقت تو تب ملتا نا جب اویس میرا چہرہ دیکھ کر شور نہ ڈال دیتے۔ اتنی بدصورت ہوں میں سمرا؟ یا یہ بتاؤ پارلر والی نے میک اپ ہی اچھا نہیں کیا؟ میں نے بھابھی کو دلاسا دینے کو کہا۔ بھابھی آپ تو بڑی حسین ہو۔ امی کو بھی شاید ترس آ گیا تھا ان پر، تبھی انہوں نے بھائی کے گھر سے جانے کی بات ان سے چھپا لی۔ امی مسکرانے کی کوشش کرتی ہیں، پھر بولی، ارے پگلی روتی کیوں ہو؟ یہ تو ہمارے خاندان کی رسم ہے۔ شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ کر غصہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر ساس ہی بہو کے کمرے میں سوتی ہے۔ امی کی بات سن کر بھابھی نے بڑا عجیب سا منہ بنا کر کہا، آنٹی آپ خراٹے تو نہیں لیتی؟ امی نے اپنی نخریلی بہو کو گھور کر دیکھا اور کہا، میں تو نہیں، لیکن اویس بہت خراٹے لیتا ہے۔ یوں پہلی رات تو کٹ گئی۔ امی بھائی کو فون کر کر کے تھک گئی، مگر بھائی نے اپنا نمبر بند کر رکھا تھا۔ اب نہ جانے بھائی تھا کہاں اور کب لوٹنے والا تھا، کوئی بھی تو نہیں جانتا تھا۔ امی نے بدنامی کے ڈر سے بھابھی کے ساتھ ایک اور جھوٹ بول دیا۔ بھابھی کھانا کھا رہی تھی تو امی نے آرام آرام سے کہنا شروع کر دیا، بہو تیرا شوہر 10 دن تک اندھیرے میں کمرے میں آئے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو منہ پھیر کر سوئے گی اور اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، ورنہ تو بیوہ ہو جائے گی۔ یہ ہماری رسم ہے، میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس رسم کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ بھابھی کے چہرے کے 313 زاویے بنے تھے، مگر وہ مسکرا کر بولی، جیسا آپ کہیں آنٹی جی۔ بھابھی معصوم سی تھی، بات مان جاتی تھی، مگر اپنے چہرے کے تاثرات چھپانا نہیں جانتی تھی۔ بھابھی اٹھ کر چلی گئیں تو میں نے امی سے پوچھا کہ اب آپ بھائی کو کہاں سے لائیں گی؟ امی کا جواب سن کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔
امی بولی تو بھی تو ملتی ہے نا اپنے بھائی سے، اپنا چہرہ دیکھ، آنکھیں تو بالکل اویس ہی کی جیسی ہیں۔ میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا اور کہا امی شادی کے فنکشنز کے دوران آپ کے سر پر کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی؟ امی نے حیرت سے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا آپ کل سے بڑی الٹی سیدھی باتیں جو کر رہی ہیں امی۔ امی نے پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میری کمر پر 3-4 دھموکے جڑ دیے۔ مار کے ڈر سے مجھے بھی امی کی بات ماننا پڑی۔ اب امی روز مجھے ہی بھائی کے کپڑے پہنا کر بھابھی کے کمرے میں بھیج دیتی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا اس لیے بھابھی مجھے پہچان نہیں پاتی تھی۔ امی کی ہدایات کے مطابق بھابھی دوسری اور کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ پہلی 2 راتیں تو وہ خاموش ہی رہی تھی۔ تیسری رات بھابھی بولی اویس آپ کو میں اچھی نہیں لگتی کیا؟ آپ پہلی رات ہی مجھ سے منہ پھیر کر چلے گئے تھے، مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اویس سن رہے ہو نا، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، آپ ہی میری پہلی محبت ہو، آپ میرا دل مت توڑیے گا۔ اویس لگتا سو گئے آپ تو۔ مجھے بھابھی کی باتیں سن کر بڑا دکھ ہوا تھا۔ میں نے اگلی رات بھابھی کے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا تو امی نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ بھابھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کسی رات وہ بلب ہی نہ روشن کر دیں۔ میں نے کہا امی جب بھابھی باتیں کرتی ہیں تو میرا دل ان کے لیے بہت دکھتا ہے، ان کا کیا قصور ہے جو بھائی ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ امی نے بھی افسوس سے سر ہلا دیا، وہ بھی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے بھابھی کو بلایا اور بولی ثانیہ اویس شکایت کر رہا تھا تمہاری، وہ کہتا ہے کہ تم نے 10 راتیں مکمل ہونے سے پہلے ہی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ثانیہ سے پوچھیں کیا اس کو میری زندگی پیاری نہیں ہے؟ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پھر باقی کی راتیں اچھی گزر گئی تھی، بھابھی نے بات نہیں کی تھی۔ 10ویں دن بھابھی کا صبح سے ہی جی متلا رہا تھا، وہ بھاگ بھاگ کر واش روم جا رہی تھی۔ پھر امی کے پاس آ کر بولی آنٹی مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی کو بڑا شدید جھٹکا لگا تھا۔ امی نے بھابھی سے کہا کہ ارے وہ جو رسم تھی اس کا کیا ہوا؟ میں نے تو کہا تھا کہ 10 راتیں بات تک نہیں کرنی، تو پھر؟ بھابھی شرما کر بولی آنٹی اویس کہہ رہے تھے کہ میں ان رسم و رواج پر یقین نہیں کرتا۔ پھر بھی تو سوچیں نا، جس روح نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ بظاہر معصوم سی نظر آنے والی بھابھی کی بات سن کر میں اور امی تو پریشان ہی رہ گئے تھے، لیکن میں نے پھر بھی سوچا کہ شاید بھابھی مذاق کر رہی ہوں۔ امی نے بھی ہنس کر کہا تم بہت اچھا مذاق کر لیتی ہو۔ بھابھی نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا کہ یہ آپ کو مذاق کیوں لگ رہا ہے؟ لگتا ہے جیسے آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کا سن کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ بھابھی کے جاتے ہی امی نے میری طرف دیکھا، وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ بیٹا یہ کس کے ساتھ جھوٹ بول کر گئی ہے؟ ہمارے ساتھ؟ ہم تو جانتی ہیں کہ اویس تو اتنے دنوں سے گھر نہیں لوٹا، نہ جانے کس کی اولاد کوکھ میں لیے پھر رہی ہے۔ میں نے بڑا کہا تھا اس لڑکے کو کہ اس گھرانے میں شادی نہ کرو، مگر اس کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں نے امی کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کرو، کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ بھابھی سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ۔ مگر پھر جوں جوں دن گزرتے گئے بھابھی کی طبیعت سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی، کھٹے کی تو دیوانی ہی ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے رک کر سن تھام کر بیٹھ جاتی، پھر امی کو بتاتی کہ آنٹی چکر بھی بہت آتے ہیں۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ ایک بار اویس کو لوٹ آنے دو، اس بد کردار کو تو میں کھڑے کھڑے گھر سے نکلوا دوں گی۔ کبھی میں بھابھی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتی تو کبھی ان کے بڑھتے پیٹ کی طرف۔ یہ معاملہ تو میری سمجھ سے بالکل ہی باہر تھا۔ بھابھی کی شادی کو مہینہ بھر ہو گیا تھا، ان کی کوئی خیر خبر ہی نہیں تھی، لیکن امی بھی لگن کی سچی تھیں۔ ہر روز بھائی کے بند نمبر پر گھنٹوں فون ملاتی رہتی۔ ایک دن بھائی نے نمبر آن کر ہی لیا تھا، امی چلا اٹھیں کہ بیل جا رہی ہے۔ 5-6 دفعہ بیل جانے کے بعد بھائی نے کال ریسیو کر ہی لی تھی۔ امی نے ہیلو کہہ کر پھر وہ سب کچھ ایک سانس میں ہی کہہ ڈالا جو اتنے دنوں سے سوچے بیٹھی تھی۔ سب سے پہلے تو بھائی کے سر پر بم بھی پھوڑا تھا۔ اویس مبارک ہو، تو باپ بننے والا ہے۔ پوری برادری میں یہ خبر پھیل چکی ہے، سب لوگ ہمارے گھر مبارکبادی کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر بھائی بھی یہ بات سن کر بھکلا گئے ہوں گے، تبھی تو عشاء کی اذان سے پہلے پہلے بھائی گھر پر موجود تھے۔ مجھے امی نے بھائی کو چائے یا پانی پیش کرنے سے منع کر رکھا تھا۔
وہ خود ہی بھائی کی تواضع کرنا چاہتی تھی۔ پھر جو امی نے بھائی کی خاطر مدارت کی تو میرے کانوں سے بھی دھوئیں نکل گئی تھی۔ بیٹی سے محبت اور ادھر بھائی بھی پہلو پر پہلو بدل رہے تھے۔ امی بار بار کے پوچھتی کہ بتا تو نے گھر میں آندھی امی طوفان نے کیوں بھائی کو مچا بتایا رکھا کہ تھا؟ سرمد انکل جب کی شادی بڑی کی بیٹی کا رات ہی نام دلہن کو چھوڑ ثانیہ کر نہیں بلکہ جانے تانیہ کا ہے، ارادہ اور تھا تانیہ تو کے نکاح کو بھائی تو اب 2 کی سال بار ہو غصے چکے میں ہیں۔ آ گئے تھے۔ وہ اگلے بولے سال امی نہ رخصتی ہے جانے اس آپ نے کی۔ مجھ سے بھائی کی کس جلد چیز بازی کا نے بدلہ انہی لیا کی ہے؟ خوشیوں میں چاہتا ان سے کسی کو چھین تھا، لی تھی۔ آپ نے امی اب پلے میرے پریشان کوئی سی اور بولی، باندھ دی۔ اویس وہ جو امی تیرا غصے بچے سے کو بولی کوکھ میں لیے ثانیہ بیٹھی ہے، ثانیہ اس کا کہہ کر کیا تو کرنا تو ہے؟ نے میرے کان بھائی پھاڑ کو لیے اب تھے۔ تب چڑھ گئی تھی، دلہن وہ بن کر بولے گھر امی آ میں گئی کب تو تمہاری تھا پسند گھر میں بدل گئی۔ جو بھائی آپ نے مجھ اپنا سے یہ سر سب دونوں کہہ رہی ہاتھوں ہیں۔ میں امی نے بھائی سے کہہ دیا تھا پکڑ کہ وہ لیا اپنی تھا۔ بیوی سے بچے والی بات پوچھیں، باقی باتیں پھر کریں گے۔ بھائی غصے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی بھابھی نے ان سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا کہ آخر وہ کہاں چلے گئے تھے۔ پھر بھابھی نے بھائی کو بچے کی خوشخبری سنائی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ بھائی غصے سے چلائے، میں تو شادی کی رات ہی گھر سے باہر چلا گیا تھا، پھر یہ بچے کی کیا رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ بھابھی سہم کر بولی، آنٹی نے کہا تھا کہ ہماری رسم ہے کہ پہلی رات ساس ہی دلہن کے ساتھ رہتی ہے، مگر پھر کہا کہ بہو تیرا شوہر 10 دن تک اندھیرے میں کمرے میں آئے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو منہ پھیر کر سوئے گی اور اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، ورنہ تو بیوہ ہو جائے گی۔ آپ تو 10 دن آتے رہے ہیں میرے کمرے میں۔ اب بھائی نے گھر میں طوفان اٹھا رکھا تھا۔ وہ امی سے بار بار سوال کرتے کہ کون جاتا رہا ہے ثانیہ کے کمرے میں۔ امی نے بھائی کو سب سچ بتا دیا کہ میں بدنامی کے خوف سے تیری بہن کو ہی تیرے کپڑے پہنا کر سونے کے لیے بھیج دیتی تھی، مگر بھائی نے امی کی کوئی بات نہ مانی۔ اب ہمارے گھر آئے دن لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ بھائی امی کی بات ہی نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے امی کو شک کے کٹہرے میں کھڑا کر رکھا تھا۔ ادھر بھابھی نہیں بتا رہی تھی کہ آخر ان کا سچ کیا ہے۔ ایک دن بھابھی چھت پر سے خشک کپڑے اتارنے گئی کہ واپسی پر ایک چادر میں ان کا پاؤں پھنس گیا۔ وہ پہلی سیڑھی پر سے گریں، ان کا سر پھٹ گیا، سارے جسم پر بھی بڑی چوٹیں لگی تھیں۔ بھابھی کو وہ ایمرجنسی میں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہ کئی گھنٹے ICU میں رہی تھی۔ جب ڈاکٹرز نے ان کی طرف سے تسلی بخش جواب دیا تو امی نے ڈرتے ڈرتے ہوئے پوچھا، ان کا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کی بات سن کر ہم تینوں تو سکتے میں ہی آ گئے تھے۔ وہ بولا، بچہ؟ کون سا بچہ؟ ہماری رپورٹس کے مطابق تو وہ شادی شدہ بھی نہیں ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بھابھی ہی سچ جانتی تھیں، وہ ہی ٹھیک جواب دے سکتی تھی۔ اب ہمیں بھابھی کے تندرست ہونے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ انتظار کے لمحے کافی کٹھن تھے۔ اللہ اللہ کر کے بھابھی ٹھیک ہوئی اور ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ گھر کے سب افراد ہی سین میں بیٹھے تھے۔ جب میں نے بھابھی سے کہا، بھابھی رپورٹس میں آیا ہے کہ آپ تو ماں نہیں بننے والی تھی، تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو بھابھی بولی، کیوں جھوٹ بولنے پر صرف تم لوگوں کا ہی اختیار ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں نے شادی کی رات اویس اور ان کی امی کی گفتگو سن لی تھی۔ وہ اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی، اگر میری پسند آپ کو اتنی ہی بری لگتی تھی تو مجھے صاف صاف انکار کر دیتی، مگر آپ نے تو میرے ساتھ دھوکہ ہی کر ڈالا۔ آنٹی نے اویس سے کسی بات کا بدلہ لیا تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر آنٹی بہانے بنانے لگی تھی۔ پہلے خود آ گئی، پھر وہ اپنی بیٹی کو اویس کے کپڑے پہنا کر میرے کمرے میں بھیج دیتی تھی۔ میں نے بھی ان کو مزہ چکھانے کا سوچا، اس لیے میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ آپ یہ بات سن کر لازمی گھر واپس آ جائیں گے۔ بھابھی جتنی شکل سے معصوم نظر آتی تھی، حقیقت میں اس سے بھی زیادہ معصوم نکلی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسی بات کرنے سے ان کی ہی بدنامی ہوگی۔ بھائی بھابھی کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ بھابھی نے بھائی سے کہا کہ اگر آپ مجھے اپنی محبت پانے کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، میں آپ کی محبت سے آپ کو ملوا کر ہی رہوں گی۔ بھائی مسکرا کر بولے، ثانیہ، آج سے میری محبت تم ہی ہو۔ بھابھی جھنپ گئی تھیں، جبکہ میں اور امی